بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول منگورا کیمپس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے صحت کی بہترین حالات میں ہوں گے۔ بیٹا، آج منگل کا دن ہے اور ہمارا سبق ہے حصہ سوم موضوعاتی مطالعہ قرآن مجید، کتاب صفحہ نمبر 35۔ بیٹا، قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جس کی اس جسمانی اور فطری ضروریات کو پورا فرمایا، پھر اس کی ذہنی اور روحانی رہنمائی کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور آسمان سے ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ انہی انبیاء کے آخر میں انبیاء کی سردار تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل جانے والی کتاب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب قیامت تک تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سابقہ الہامی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ بیٹا، لفظ قرآن کا لفظ قرأ سے نکلا ہے جس کا معنی پڑھنا ہے۔ لفظ قرآن بعضی ائمہ لغت کے نزدیک مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی بکثرت پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب الہی کا نام قرآن کسی انسان کا رکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو یہ خدا وحدہ لا شریک نے خود دیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ اس کتاب کو قرآن کریم کا نام دینے میں دراصل ایک زبردست پیش گوئی ہے کہ یہ کتاب اس کی کثرت سے دنیا میں پڑھی جائے گی کہ کوئی دوسری کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ بیٹا، قرآن مجید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ترجمہ: اور تمہاری طرف سے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئے ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئے ہیں ان کی تصدیق کرنے والے اور ان کے محافظ و نگہبان ہے۔ بیٹا، قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالات میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر ازسر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ بیٹا، قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہے اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی حقوق و فرائض، معاشی و اقتصادی امور اور سیاسی و بین الاقوامی معاملات کے متعلق جامع معلومات پیش کرتا ہے۔ بیٹا، اس قرآن مجید میں وہ تمام باتیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے جن کا جاننا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انسان کے پاس حق جاننے کے لیے اس کتاب سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حفاظت قرآن مجید۔ قرآن مجید میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کے امکان سے بچنے کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیتے ہوئے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ترجمہ: بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ بیٹا، ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اسی طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔
قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سال میں توڑا نازل ہوا، جو ان کچھ آیات نازل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کسی صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ متعین تھی جہاں یہ عبارت رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کی نقل کر کے لے جاتی تھی اور یاد کر لیتی۔ مختلف اوقات خصوصاً نمازوں میں اس کی تلاوت کرتی تھی اور اس کی سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ بیٹا اس عمل میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین صحابہ کرام اور صحابیات کو یاد ہو چکا تھا اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے مکمل نقول بھی تیار کر لیتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کرا دیا۔ بیٹا آیات مبارکہ کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کے متعدد نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک نسخہ کے طور پر بھیجوا دی۔ بیٹا قرآن مجید کی فضیلت۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی موجود ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ بیٹا اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سے سب سے زیادہ توجہ دے اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے اور جب انہوں نے اس سے غفلت برتی تو اس عزت و سربلندی سے محروم ہو گئی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے قوموں کو قرآن کریم کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور دوسری بہت سے قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ بیٹا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید مندرجہ بالا صفات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کی معاشی اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایت اور جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ بیٹا اس سبق میں سوال نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن مجید کا تعارف بیان کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجیے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ بیٹا یہ تمام سوالات اپنے نوٹ بک میں لکھ کر مجھے اپنا ہوم ورک ضرور بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔